السلام علیکم۔ مجاہد اول ایک ہمگیر شخصیت کے ساتھ اپنے پروگرام میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کی مہمان شخصیت جناب اکرم سہیل صاحب سابق بیوروکریٹ ہیں، دانشور ہیں، حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اکرم سہیل صاحب نے گریجویشن کوٹلی میں حاصل کی، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج لاہور سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ بطور طالب علم اور وکالت کے دوران سیاست میں بھی حصہ لیا۔ ادبی ذوق کی وجہ سے کالج میں بزم ادب کے صدر رہے اور کالج میگزین نوید سحر کے ایڈیٹر بھی رہے۔ 1983 میں سول سروس میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مقابلے کے امتحان میں اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہوئے۔ کوٹلی، پونچھ اور مظفر آباد میں بطور ڈپٹی کمشنر خدمات سر انجام دیں۔ مختلف محکموں کے سربراہ اور 15 سال تک بطور سیکرٹری حکومت مختلف محکموں میں فرائض ادا کیے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا چارج بھی ان کے پاس رہا۔ مجاہد اول کے پرسنل سٹاف میں بطور ڈپٹی سیکرٹری رہے۔ سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب کے ساتھ بطور پرنسپل سیکرٹری رہے۔ سابق وزیر اعظم و قائد مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان کے ساتھ پرنسپل سیکرٹری بھی رہے۔ آپ اخبارات میں حالات حاضرہ پر کالم لکھتے ہیں۔ نئے اجالے ہیں خواب میرے، شاعری کی کتاب، قانون کی حکمرانی اور شعور اثر کے نام سے آپ کی 3 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ آئیے اکرم سہیل صاحب سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اکرم سہیل صاحب، مجاہد اول کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ سرکاری حیثیت میں بہت عرصہ کام کیا ہے۔ جب وہ یہاں پر وزیر اعظم تھے تو اس وقت میں ڈپٹی کمشنر مظفر آباد بھی رہا، ڈپٹی کمشنر پونچھ بھی رہا، پھر ان کے پرسنل سٹاف میں بطور ڈپٹی سیکرٹری بھی میں نے کام کیا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے ساری زندگی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زندگی میں میرا رابطہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ تو یہ جو پہلا آپ کا سوال ہے کہ ان کی میری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی، تو پہلی ملاقات میری ان کی محترم سیاب خالد صاحب کے گھر پانیولہ میں ہوئی تھی، راولہ کوٹ میں۔ اور میں اس وقت وہاں پہ راولہ کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ آزاد کشمیر میں سردار سکندر حیات صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے تھے اور ابھی مجاہد اول نے وہ صدارت کا عہدہ نہیں سنبھالا تھا۔ تو یہ آ رہے تھے راولپنڈی سے راولہ کوٹ، تو کوئی ایسا ایک بیان تھا جو انہوں نے دیا تھا مجاہد اول نے، جس پر جو راولہ کوٹ میں کچھ لوگوں نے احتجاج کا پروگرام بنایا اور مجاہد اول نے وہاں سے شہر سے گزرنا تھا، تو اس قافلے کو، مجاہد اول کے قافلے کو پرامن طریقے سے گزارنا وہ سمجھے کہ بطور اسسٹنٹ کمشنر میری ذمہ داری تھی۔ تو میں نے خیر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر کے اور جو ایک انتظامی اقدامات ہوتے ہیں ان کے ذریعے میں نے وہاں پر مجاہد اول کو پرامن طریقے سے راولہ کوٹ بازار سے گزار کر ان کے قافلے کو ہم جب پانیولے پہنچے تو وہاں پر یہ ٹھہرے محترم سردار سیاب خالد صاحب کے گھر، تو وہیں پہ ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو میں نے تعارف کروایا کہ میں کوٹلی سے میرا تعلق ہے اور میں اسسٹنٹ کمشنر یہاں کام کر رہا ہوں۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کسی اپنی جو آپ کی لائف ہے جو بطور اسٹوڈنٹ یا اس کے بعد تو کیا آپ کسی سیاسی پارٹی میں بھی رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سر میں نے ضرور سیاسی پارٹی میں رہا ہوں، میں پی ایس ایف میں بھی رہا ہوں، اور بلکہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ سر وہ جو جب 1972-73 میں آپ کوٹلی گئے تھے تو آپ کے جلسے میں پتھر بھی ہم نے پھینکے تھے اور ہنگامہ بھی کیا تھا، تو اس میں بھی شامل تھا پتھر پھینکنے والوں میں، اور اس کے جو ہے نتیجے کے طور پر پولیس نے ہم پہ لاٹھی چارج بھی کیا اور گرفتار بھی ہوئے، تو کوئی 1-2 دن تھانے میں بھی رہا۔ تو میں نے کہا وہ جو میرا تجربہ تھا وہ آپ مجھے جب میں آ گیا ہوں ایڈمنسٹریشن میں تو وہ سارا تجربہ مجھے اب کام دے رہا ہے
کہ اب پہلے تو ادھر سے تھا اور اب ادھر سے جو ہے وہ دوسری رخ سے جو ہے اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں. تو بڑے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا کہ جو آپ نے ادھر گناہ کیے ہیں ان کا تاوان ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ سروس میں آ گئے. تو پھر وہی میری پہلی ملاقات تھی. اور پھر جب بھی کہیں مجاہد اول کے ساتھ بات ہوئی یا کہیں بھی، تو انہوں نے ہمیشہ بہت جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت مشفقانہ سلوک کیا. اور اپنے دور اقتدار میں بھی انہوں نے مسلسل مجھے ڈپٹی کمشنر لگائے رکھا، اور پھر کچھ عرصہ انہوں نے اپنے پرسنل سٹاف میں بھی مجھے رکھا. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جہاں بلکہ ان کی کتاب کی رونمائی تھی اسلام آباد میں، تو مجھے اسپیشل انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی آ کر اس میں ایک میری کتاب پر تقریر کرنی ہے. بلکہ وہ اپنی جو یہ سمجھ لیں کہ جب ان کی رحلت تک جو ہے وہ کہیں کسی کا کوئی کام ہوتا یا کہیں کوئی بات ہوتی تو ہمیشہ مجھے ٹیلی فون کرتے کہ اس آدمی کی ہیلپ کرنی ہے یا اس کو کیا مسئلے کو جو ہے نا، تو میں ہمیشہ ان کے لیے جو ہے جی وہ ایک تعلق واسطہ میرا رہا ہے. اور مجھے اس پر بڑا فخر بھی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بھی جو ہے وہ اعلیٰ مقام دے. مجاہد اول نے ہر شعبہ زندگی میں بڑی گراں قدر خدمات انجام دیں، بالخصوص تعلیم کے حوالے سے، اور مجاہد اول کا ایک علمی و ادبی اثاثہ بھی موجود ہے. آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا تھا وہ جب وہ 1970 کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو سب سے زیادہ جو کام انہوں نے وہ تعلیم کے شعبے میں انہوں نے توجہ دی تھی. بلکہ اتنے ہزاروں کے تعداد سے پرائمری سکول، مڈل سکول، جو مڈل تھا اس کو ہائی کیا، ہائی کو انٹر کالج کا درجہ دیا. اور بلکہ لوگ پھر مذاق کرنے لگے تھے کہ جی سردار محمد عبدالقیوم صاحب صدر صاحب جو ہیں ان کو جہاں کہیں کوئی اچھا بڑا درخت نظر آتا ہے اس کے نیچے یہ پرائمری سکول کھول دیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا ویژن تھا کہ جب تک کہ لوگوں میں تعلیم نہیں ہوگی یہاں پر، اس وقت تک لوگ کوئی بھی علاقہ پرسنل حیثیت میں بھی انسان ہوں یا لوگ ہوں، ریاست کے لوگ ہوں، علاقہ ہو، جو بھی ہو، وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تعلیم سے جو ہے وہ محروم رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے بے شمار کالجز جو ہے وہ بنائے، بے شمار جو ہے نا جی ادارے کھولے. بلکہ جس کالج میں پڑھا، کوٹلی ڈگری کالج میں، وہ بھی جو ہے انہی کے زمانے میں ہائی اسکول سے وہ جو ہے وہ انٹر کالج بنا تھا، پھر بعد میں ڈگری کالج بھی بنا. تو یہ ایک جو ہے جی ان کی بڑی سب سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے یہ جو دور اقتدار میں ایک بڑا کام کیا وہ تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے وہ تھا. اور دوسرا جو ان کا کام وہ کیا کہ کے ایچ خورشید صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کے ایچ خورشید جب یہاں صدر تھے تو انہوں نے یہاں پر فیوڈل سسٹم جاگیریں ختم کر دی تھی. تو اس کی ایک نشانی ابھی رہ گئی تھی، یہ جو نمبرداری سسٹم تھا. تو مجاہد اول نے آ کر اس جو ایک سمجھ لیں کہ ایک سامراجی اور ایک جو انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ایک ڈوگرا عہد کی جو رسم تھی کہ نمبرداری سسٹم ہو، نمبردار کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور نمبردار جو ہے وہ حکومت اور لوگوں کے درمیان ایک جو ہے وہ واسطے کے طور پر کام کرے، اس چیز کو بھی مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے وہ نمبرداری سسٹم بھی ختم کیا تھا. اور اس کہا کہ مالیے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مالیہ بھی ختم کر دیا تھا کہ مالیہ بھی جو ہے یہ اس کے ذریعے یہ مالیہ صرف کوئی ایک حکومتی انکم کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ طبقات پیدا ہو گئے اور انسانوں کے درمیان جو آقائی اور غلامی کا جو تصور ہے یہ پیدا ہو گیا. لہٰذا نمبرداری سسٹم کو بھی ختم کیا جائے اور مالیہ سسٹم کو بھی انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے آئینی اصلاحات اور بہت سے، اور پھر وہ لوگ عموماً بعض اوقات جو ہے ان کو ساری معلومات نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جو میرا تجربہ ہے ان کے ساتھ رہنے کا کہ اگر آپ ان کو قانون کی بات کہتے ہیں، آئین کی بات کہتے ہیں، ضوابط کی بات کہتے ہیں، اور آپ میں ہمت ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ سر یہ قانونی ہے اور یہ لا قانونی ہے اور یہ اس حد تک ہم جا سکتے ہیں، اس حد تک نہیں جا سکتے، تو میرے خیال میں میرے ساتھ میں کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ان کے نوٹس میں اگر پوری بات لائی جائے قانون بتا کر تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہو. یہ غلط اثر ہے کہ جی مجاہد اول قانون کو کہتے تھے نہیں جی قانون کیا، بس جو میں کہتا ہوں وہ کر لیں، یا ہم نے کارکنوں کو جو ہے جی وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لہٰذا قانون کو نرم کرنا، یہ قطعاً بات نہیں ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان سے کسی آدمی نے قانون کو چھپا کے نہ سامنے رکھ کے حقائق کو چھپا کے کوئی کام کروا لیا ہو، لیکن اگر ان کو قانون ضابطہ جو میرا زندگی کا ان کے ساتھ تجربہ ہے کہ قانون ضابطہ بتایا جائے تو یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے قانون ضابطے سے ہٹ کر کبھی کوئی جو ہے نا جی وہ بات کی ہو۔ علمی اور ادبی حوالے سے بھی میں جو بات بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں مجھے چند موقع پہ ان کے بیڈ روم تک بھی جانے کا جو ہے وہ موقع ملا، کوئی معاملات جو ہے تو ایک دو دفعہ انہوں نے بیڈ روم، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو وہ ایک تو وہ زمین پر سویا کرتے تھے، نیچے فرش پہ جو ہے گدا بچھا کے، اور ان کے کمرے میں جو چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور وہ کتابیں جو لیٹسٹ مارکیٹ میں آتی تھیں وہ کتابیں جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ وہ صاحب مطالعہ شخص تھے، اور یہ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں بہت کم سیاستدانوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ مطالعے کا جو ہے وہ شوقین کوئی ہمارے سیاستدانوں میں ہو، لیکن وہ آدمی جو کتابوں جو مارکیٹ میں آتی تھی، کتاب کشمیر پہ ہو، جنرل نالج پہ ہو، انٹرنیشنل ریلیشن پہ ہو، سیاست پہ ہو، ادب پہ ہو، وہ کتابیں جو ہے جی وہ ان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی، اور وہاں پر وہ ان کا مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعہ رات کو وہ مطالعہ کر کے کم از کم کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کے جو ہے وہ سوتے تھے۔ اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں کہیں، وہ ضرور وہ ایک ایسی مجلسیں ضرور کیا کرتے تھے کہ پی ایم ہاؤس میں جو لان ہے اس میں بیٹھ کے بندے 5-7 جو ہے ان کو جو ان کی بات سمجھ سکے ان کو بلا کر بیٹھتے تھے، اور پھر گفتگو کرتے تھے، لوگوں کی رائے لیتے تھے مختلف معاملات پر۔ یہ بڑی ان کی خاص بات تھی کہ وہ کشمیر کے مسئلہ ہو، کوئی اور باتیں ہوں، تو وہ وہاں پر، اور ان کی جو گفتگو تھی اس میں علم کی بڑی جو ہے نا جی ایک بہت بڑا دریا ہوتا تھا۔ اس میں فارسی بھی وہ پڑھتے تھے، اس کے بھی شعر بھی ان کو جو ہے وہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ پھر جو ہے وہ ان کی جو گفتگو کا ایک معیار، علمی معیار ہوتا تھا، اور ہر آدمی اس گفتگو میں شامل بھی نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ان کے اس علمی معیار کے مطابق جو ہے جی گفتگو کی جائے۔ تو اس لیے لیکن وہ ان کا شوق تھا لوگوں کے ساتھ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو وہ بلا کر اپنے وہاں پر وہ ایک مجلس لگاتے تھے، اور وہ ہر ہفتے میں 2-3 دن جو ہے وہ علم اور ادب کی بات اور جو ہے سیاست پہ گفتگو، لوگوں کے ساتھ مشاورت کہہ لیں کہ وہ بیٹھ کے وہ جو ہے وہ باتیں اس طرح کیا کرتے تھے۔ جو ایک خاص بات جو میں یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہوں، ایک اور جو چیز ہے جو ان کی حکومت کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ تعصب انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے آزاد کشمیر میں ایک وہ جو ہندوانہ تعصبات ہیں وہ ابھی بھی ہماری روایت اور رسم کے طور پر چلے آ رہے ہیں، اور یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں علاقے کا، لیکن مجاہد اول کی وہ ذات میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ایسی ان کی ذات تھی، اور آزاد کشمیر کے چند لوگوں میں وہ شامل تھے جو اپنی سیاست کو، جنہوں نے ہر قسم کے تعصبات سے مکمل طور پر پاک کیا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک کوئی برادری نہیں تھی، ان کے نزدیک کوئی علاقہ نہیں تھا، میرٹ پہ کام کرتے تھے، اور یہی ان کا جو بنیادی جو ایک فلسفہ کہہ لیں، یہ خاص ان کا اسپیسیفک ان کا رول ماڈل ہے کہ وہ کبھی بھی برادریوں کی بنیاد پہ انہوں نے سیاست نہیں کی، اور ان کی کامیابی کا بھی یہی راز ہے۔ یہ میں آج بھی کہوں گا کہ وہ لوگ جو سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں یا سیاست کر رہے ہیں اس وقت بھی، کہ اگر وہ سردار قیوم صاحب کی بات کو تسلیم کریں گے، ان کی اس روایت کو لے کر آگے چلیں گے اور تعصبات سے ہٹ کر کریں گے، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اور یہ بڑی خاص بات تھی مجاہد اول کی کہ انہوں نے کبھی سیاست میں تعصبات کو جو ہے وہ اپنے آگے آ کر فیصلہ سازی میں ان کو آگے آنے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا، اور یہ ان کی کامیابی کی کلید جو ہے وہ یہی ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر مجاہد اول کا ایک مؤثر جاندار کردار رہا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہ وہ ان کا خاص نقطہ نظر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے۔ وہ الحاق پاکستان کے ایک سٹانچ سپورٹر تھے، اور ان کے دین ایمان کا حصہ تھا، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی جو ہے وہ ہمیں یہ حق دیتی ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں جو ہے الحاق کی، اور یہ ایک بنیادی جو ہمارا چارٹر ہے یو این کا اور یو این کی قراردادیں ہیں، اس میں یہ ایک حق، اور وہ پاکستان کے لیے
वो बल्कि वो कहते थे कि जो कहते हैं ना बिला दाम सफाई, उस तरह उनका एक रोल रहा है। और वो हमेशा पाकिस्तान की, और बल्कि वो देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में भी वो जब PNA बना था तो उसके भी वो जो है उसमें एक बड़े, समझ लें कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के तौर पर जो है उनको लिया गया था। और फिर जिसके सेक्रेटरी जनरल भी जो है वो बने थे जनाब सरदार सिकंदर अयाद साहब। तो इस तरह पाकिस्तान की सियासत में भी, बल्कि भुट्टो साहब ने उनको गिरफ्तार किया हुआ था। और जब पाकिस्तान में वो तहरीक चली भुट्टो साहब के खिलाफ 1977 में, तो भुट्टो साहब ने बाकायदा जो है वो हेलीकॉप्टर भेजा, पलंदरी में ये जेल में थे, और उनको बुलाकर कहा कि आप जो है ये अपना रोल अदा करें, और जो ये तहरीक लोग मेरे खिलाफ चला रहे इनके साथ बैठ के बात करें और हमारा कोई मायदा कराएं। तो वो पाकिस्तान लेवल पर भी उनको जो है वो तस्लीम किया जाता था कि एक बड़े लीडर जो हैं वो हमारे हैं। तो मैं अपनी बात को जी इस बात के साथ जो ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब की जो है वो ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं, तो नंबर एक तमाम सियासतदानों के लिए ये बुनियादी है कि ये मुताला ज़रूर किया करें इल्म का, करंट अफेयर का और आज के हालात का। के मुताले के बगैर आप अपने इल्म को नहीं रख सकते। ज़माने के हालात, शऊर, जो असरी शऊर है उसके मुताबिक आप बात नहीं कर सकते। हमारे सियासतदान भी बहुत सी वो लगी बंदी जो बातें वही इसलिए करते रहते हैं कि उनको आज का ज़माना कहाँ है, आज पाकिस्तान की जो है वो किस जगह पे खड़ा है, आज पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, आज हमें इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में मसला कश्मीर को लेकर आगे किस तरह बढ़ना है, ये सारी चीजें जब तक आप मुताला नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो आगे नहीं जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी गुजारिश की है कि तस्सुबात से हटकर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को एक अच्छी और एक बाशऊर कौम और एक गैर मुतस्सब जो है वो सियासत यहाँ पर की जाए और इस सोसाइटी को तस्बात से पाक किया जाए, तो मुजाहिद अव्वल की इस बात को मानना पड़ेगा और उनकी इस रवायत पे चलना पड़ेगा कि सियासत में जो है उसमें अपने आप को तस्बात से जो है वो मावरा रखना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं एक बार फिर आपके इस ये जो सिलसिला चल रहा है जिसमें आप मुजाहिद अव्वल के बारे में लोगों की जो राय ले रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है। मैं आपको इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अकरम सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुजाहिद अव्वल के साथ जो अपना वक्त गुजारा और उसकी तजर्बे की बुनियाद पर जो आपने बातें कहीं वो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं और काबिल अमल भी हैं। इंशाल्लाह हमारी नौजवान नस्ल इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होगी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।